اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے قرآن شریف کے ڈفرینٹ فارمز پڑے ہوئے ہیں، انٹرفیس پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے وہ بغیر ترجمے کے جو یہ انٹرفیس ہوتا ہے قرآن کا، وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس 13 لائنز میں ہے یہ قرآن شریف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی 13 لائنز میں ہے لیکن یہ ترجمے کے ساتھ ہے، اور سائٹ میں تھوڑا سا اس کی کچھ بیسک تفصیل بھی موجود ہے۔ یہ بھی انٹرفیس ہمیں ملتا ہے قرآن شریف میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن شریف بچوں کے اسکول میں یوز کرنے کے لیے جو 5 پارے ہوتے ہیں، یہ والا جو سپارہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 6 پارے سے لے کے 10ویں پارے تک اس میں جو ہے وہ پارے موجود ہیں۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے، اور اس میں جو لائنز ہیں وہ یہ 15 لائنز پر مشتمل ہے، 15 اس کی لائنز بنی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے وہ سپاروں میں انڈیویجول سپارے ہوتے ہیں۔ یہ میرے پاس جو ہے وہ 20واں سپارہ ہے، اور یہ جو 20واں سپارہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہے 15 لائنز کا سپارہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، انیشیل سٹیجز میں ہیں قرآن شریف پڑھنے کے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس بھی بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایشو میں نے دیکھا کہ جو اوورسیز کے بچے ہیں، جو یہاں پر چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ دقت پیش آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آج آپ نے جو ہے وہ آج ہم سپوز کریں کہ آج ہم 6 سپارے پہ ہیں اور ہمیں جو ہے وہ دوسرے رکوع پہ پڑھنا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ رکوع ڈھونڈنا اس کو نہیں آتا، یا پھر اس کو جو ہے وہ سپارہ ڈھونڈنا نہیں آتا قرآن شریف میں سے، یا پھر اگر وہ سپارے پہ بھی ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے آج آیت نمبر کون سی آیت سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے، تو وہ ہمیں دقت ہوتی ہے بچے کو ڈھونڈنے میں۔ تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ ہم آج آپ کو دکھائیں گے کہ آپ جو ہے وہ قرآن شریف میں سے کون سی آیت کا جو بھی آپ کو آیت بولی جائے تو وہ آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو سپارہ کیسے ڈھونڈنا ہے قرآن شریف میں سے، اور آپ کو قرآن شریف میں سے سورہ کیسے ڈھونڈنی ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیم میتھڈ ہوگا، سارے سپاروں میں سے انڈیویجول سپارے میں سے ڈھونڈنا ہے، یا آپ کو انڈیویجول آپ کو قرآن شریف میں سے ڈھونڈنا ہے۔ آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن شریف میں اپنی آیات یا سورہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ قرآن شریف جب ہم کھولیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز لکھے ہوئے ملیں گے۔ اس کے بعد قرآن شریف میں کچھ مصحف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سٹارٹنگ میں آپ کو جو ہے اس کا مل جاتا ہے، انڈیکس ملتا ہے آپ کو۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن شریف کا انڈیکس کیسے فالو کرنا ہے۔ میرے پاس جو ہے یہ قدرت اللہ کمپنی کا قرآن شریف ہے، تو میں اس کا انڈیکس بھی آپ کو دکھاؤں گی، اور میرے پاس دوسرا قرآن شریف ہے جو کہ میننگ کے بغیر ہے، اس کا بھی میں آپ کو انڈیکس بتاؤں گی کہ انڈیکس آپ کو 2-3 قسم کے ملیں گے، تو آپ کو کیسے ڈھونڈنے ہیں، کیسے آپ اس میں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی سورہ یا اپنا سپارہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو انڈیکس کی ٹاپ لائن ہے وہاں پر ہم دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ شمار پارہ نمبر دیا گیا، پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، یہ پارے دیے گئے ہیں، پارے کے نام۔ سیکنڈ کالم میں پارے کے نام دیے گئے ہیں۔ تھرڈ کالم میں آپ کو پارے کا صفحہ نمبر دیا گیا ہے کہ وہ پارہ آپ کو کس صفحے پر ملے گا۔ سورہ کے یہاں دیکھیں جو 4تھ کالم ہے اس کا، اس میں آپ کو سورہ کے نام دیے گئے ہیں، سورتوں کے نام یہاں پر آپ کو ملیں گے، ساتھ ہی آپ کو ملے گا کہ سورہ جو ہے وہ کون سے صفحے پر موجود ہے۔ آپ کو جیسے اگر پتہ کرنا ہے کہ سورہ اعراف کہاں سے شروع ہوگی، کون سے صفحے پر ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہاں پر آپ کو ملے گا کہ آپ کو سورہ اعراف جو ہے وہ پارہ نمبر 8 اور پیج نمبر 179 پہ ملے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کالم ہے
یہ صورتوں کے رکوع بتائے گئے ہیں کہ اس سورہ میں کتنے رکوع ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور یہاں آیات بتائی گئی ہیں 286 آیات ہیں. اب ہم اس میں سے ایک سورہ اور آیت اور سپارہ کھولیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ ہم کو ملے گی. یہاں پر جیسے 4 پارے میں آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ سورہ نساء آپ کو 4 پارے میں ملے گی. تو ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ لن تنالو 4 پارے کا نام ہے اور وہ ہمیں پیج نمبر 73 پہ ملے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیے میں نے پیج نمبر 73 کھولا ہوا ہے. تو پیج نمبر 73 پہ 4تھا سپارہ شروع ہوا ہے لن تنالو. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سورہ آل عمران کنٹینیو ہوئی ہے. اب ایک چیز اور جو کنفیوز ہو جائیں گے اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ بھئی یہاں پر تو ہے وہ لن تنالو لکھا ہوا ہے اور سورہ نساء ہے. تو سورہ نساء یہاں پر کنٹینیو ہوگی، آل عمران کے بعد شروع ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء جو ہے ہمارے پاس اسی سپارے میں جو ہے ہمیں پیج نمبر 91 پہ ملے گی. تو آئیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اب ہم یہاں پر پیج نمبر 91 پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں پیج نمبر 91 پارہ نمبر 4 یہ ہے. پیج نمبر 91 ہے اور یہاں پر آپ کی سورہ جو ہے آل عمران ختم ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کی جو ہے سورہ نساء شروع ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی صورتوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے حضرات جن کو یہ دقت ہو کہ بھئی ہم سورہ کیسے ڈھونڈیں، آیت کیسے ڈھونڈیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے اگر کہ ہمیں جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 دیکھنی ہے، تو اگر ہم یہاں پر 3 دیکھتے ہیں تو بچے یا کوئی جن کو علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ایکچولی جو آیت نمبر 3 ہے وہ جہاں آیت نمبر 2 ختم ہوئی ہے اس کے بعد جو سورہ ہے آیت ہے وہ آیت نمبر 3 ہے. اسی طرح سے آپ اس کو دیکھیں کہ جو پہلی آیت ہے سورہ نساء کی وہ یا ایھا الناس اتقوا سے شروع ہو رہی ہے اور وہ رقیبہ پہ ختم ہوئی. اور یہاں پر جو آیت کا نمبر ہے وہ آیت نمبر 1، یعنی کہ آیت نمبر 1 یہاں پہ ختم ہوئی ہے. اس کے بعد جو آیت شروع ہوئی ہے وہ آیت نمبر 2 ہے جو کہ یہاں پر آ کے ختم ہوئی ہے. تو آیت اس طرح سے ڈھونڈی جاتی ہے. اور آپ کو جو رکوع ڈھونڈنا ہوگا سپارے میں، اگر آپ کو رکوع ڈھونڈنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ کے پاس لن تنالو یعنی کہ 4تھا سپارے کے 11ویں رکوع پہ جو ہے وہ سورہ آل عمران ختم ہوئی ہے. تو یہاں پر رکوع لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو رکوع آیت کے اوپر ایک بڑی سی عین بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ رکوع نمبر 12 جو ہے وہ وہاں پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع نمبر 12 یہاں پر ہم ڈھونڈ لیں گے آپ کے سامنے ہی کہ رکوع نمبر 12 آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو عین بنی ہوئی ہوگی سائیڈ میں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا رکوع آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں اس پیج پہ یہ رکوع ختم نہیں ہوا ہے. رکوع نمبر 11 ختم ہوا، رکوع نمبر 12 شروع ہوا جو کہ سورہ نساء سے شروع ہوا ہے، وہ یہاں ختم نہیں ہوا، وہ ختم ہو رہا ہے اس پیج پہ آ کے پیج نمبر 93 پہ آیت نمبر 10 پہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 10 پہ جو ہے وہ لن تنالو پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 12 ختم ہوا ہے. آئیے ویورز دیکھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو قرآن شریف ہے وہ گابا پبلیکیشن کا چھپا ہوا ہے. تو اس میں یہ میرے پاس جو ہے وہ ترجمے کے بغیر ہے. تو اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ملیں گے. اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر کچھ انفارمیشن فضائل قرآن لکھے ہوئے ملیں گے. اس کے بعد یہاں پر پارہ شروع ہو رہا ہے. وہ اس مصحف میں گابا پبلیکیشن کے اس مصحف میں جو ہے وہ جو انڈیکس ہے وہ قرآن شریف کے پیچھے ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے دیا ہوا ہے سورہ نمبر دی گئی ہے، اس کے بعد سورہ کے نام دیے گئے ہیں، پھر صفحہ نمبر دیا گیا ہے اور پھر دیا گیا ہے کہ شمار پارہ. جیسے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلے پارے میں ہے. اب ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، پیج نمبر 3 پہ شروع ہو رہی ہے اور وہ کتنے پاروں میں تک جائے گی. یعنی کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 3، الف لام میم سیقول اور تلک الرسول پہ جا کے وہ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ میں سورہ نساء ڈھونڈ رہی ہوں تو مجھے سورہ نساء جو ہے وہ صفحہ نمبر 102 پہ ملے گی
اور وہ پارہ نمبر 4 پہ ملے گی، لن تنالو پہ. اس کے بعد وہ کنٹینیو ہوتے ہوئے پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 پہ جا کے وہ ختم ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ صورتیں کون سے پاروں تک یہ چلیں گی. تو یہ ایک الگ انٹرفیس ہے ہمارے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے تاج کمپنی کے قرآن میں ہمارے پاس کیا انٹرفیس ہے. یہ دیکھیں ویورز، میرے پاس جو ہے تاج کمپنی کا قرآن جو ہے وہ ہے یہاں پر موجود کے مصحف میں. میرے پاس جو انڈیکس کا انٹرفیس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شمار سورہ نمبر، یعنی کہ سورہ نمبر 1، سورہ نمبر 2، سورہ کا نمبر آ گیا. پھر پارہ نمبر سورہ فاتحہ جو ہے پارہ نمبر 2 میں ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ پارہ نمبر 1 2 3 تک کنٹینیو ہے. یہاں پہ نمبر دیا گیا ہے کہ آپ کو، جیسے سورہ نساء جو ہے وہ پارہ نمبر 4 5 6 میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو یہ اس کا انٹرفیس اس طرح سے. اگر آپ کو انڈیکس میں سے ڈھونڈنا ہے تو آپ اس طرح سے ڈھونڈیں گے. اگر جو بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کو ایک ٹیچر نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 پڑھنی ہے، 10 سے ہمیں شروع کرنا ہے، تو وہ بچہ کیا کرے گا کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ ہمارا سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ جو ہے وہ ہماری پارہ نمبر 6 میں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح ڈھونڈیں گے. اب آپ نے جیسے دیکھا کہ انڈیکس میں سورہ مائدہ کا پیج نمبر نہیں دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے سورہ بقرہ کھولا. جو بچے ہیں وہ یہاں پر سائیڈ میں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر سائیڈ میں آپ کو جو ہے وہ سورہ دکھ رہی ہے. تو آپ آرام سے وہ بچہ جو ہے وہ ٹائم لے گا، اور پھر ہمیں یہاں پہ سورہ مائدہ نظر آ گئی. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ ہم کو کہاں سے نظر آئی ہے، کتنی دور ہے. ہم نے سورہ نساء کو کھولا، اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے ہماری یہاں سے. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ سورہ مائدہ شروع ہو جائے گی ہمارے پاس یہاں سے. اب سورہ مائدہ کی آپ کو جو ہے آیت نمبر 10 ڈھونڈنی ہے. تو یہ پہلی آیت ہو گئی سورہ مائدہ کی، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے جائیں گے کہ سورہ مائدہ کی نمبر 1 ہو گئی. بچہ جو ہے وہ اس آیت نمبر کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آیت نمبر ڈھونڈے گا کہ پیج نمبر پہ یہاں پر ادھر بھی نہیں ہے، پیج نمبر آیت نمبر 3 آ رہی ہے یہاں پر. تو تھوڑا سا ہم دور جائیں گے تو بچے کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ تھوڑا سا یہ دور ہوگی، بڑی آیتیں ہیں. آیت نمبر 6 آ گئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ آیت نمبر جو مل رہی ہے وہ آیت نمبر 10 یہاں پر مل گئی. تو یہاں سے یہ آیت نمبر 10 بچے کی رائٹ پہ جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے ٹاپ پہ جو ہے وہ پارہ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ٹاپ لیفٹ پہ جو ہے وہ سورہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اب ہم جو ہے وہ سورہ مائدہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہم تھک کلسٹرز لیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. سورہ عمران چل رہی ہے، پھر سورہ نساء آ گئی ہے. تو اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سورہ نساء میں سورہ جو ہے وہ 5ویں سپارے تک آ گئے ہیں ہم لوگ. تو اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ سورہ نساء جو ہے وہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہاں پر سورہ مائدہ شروع ہو گئی، ہمیں نظر آ گئی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ سورہ نساء کو دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر سورہ نساء ہماری چل رہی ہے. اور جب ایک سورہ ختم ہوتی ہے اور دوسری سورہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے انٹرفیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں سورہ نساء جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے. تو اس کے ٹاپ لیفٹ پہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کا نام آ گیا، اور سورہ مائدہ یہاں پہ شروع ہو گئی. اب ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 چاہیے. یہ ہم پہلی آیت پہ آ گئے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اس پیج میں ہمارے پاس جو ہے وہ دوسری آیت بھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو ہم آگے چلیں گے اور 2-3 پیجز آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ آیت نمبر 5 چل رہی ہے. اس کے بعد ایک اور 2 پیج گھمائیں گے تو ہمیں یہاں پر اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پر ہم آیت نمبر 7 پہ پہنچ گئے. آہستہ ہم آیت نمبر 10 پہ پہنچ جائیں گے. تو جہاں آیت نمبر 9 ختم ہوگی تو آیت نمبر 10 ہماری شروع ہو رہی ہے. اسی طرح سے قرآن کے کسی بھی مصحف میں آپ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ آیت اس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ یہ انفارمیشن صحیح لگی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنی صورتیں، آیتیں سب آپ اپنے آرام سے قرآن شریف میں ڈھونڈ سکیں گے. اگر یہ آپ کو میری جو یہ کاوش ہے اچھی لگے تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. اور یہ اس کو قرآن شریف کی معلومات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. اس کا ثواب ہم سب کو آپس میں ملے گا. شکریہ. اللہ حافظ.